السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے، کیا شادی کے موقع پر بچیاں صرف خواتین کے سامنے بغیر میوزک کے ناچ سکتی ہیں؟ کزن سمیت کوئی مرد نہ ہو، صرف گھر کی خواتین ہوں؟ دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے بہت حساس مسئلہ ہے، اور حساس سے مراد یعنی اس میں اگر ہم گنجائش نکالتے نا، تو گنجائش نکالتے پھر گنجائش نکال کے بہت آگے تک بات چلی جاتی ہے۔ اور لیکن آپ نے مسئلہ پوچھا، میں آپ کو پورا مسئلہ تفصیل سے انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کا جو ہے بچیوں کا ناچنا کہیں پہ بھی جو ہے اس کی ممانعت نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے سنن ترمذی کے اندر ہے حدیث نمبر 3691 کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو شور شرابہ ہوا، بچوں کی آوازیں سنی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت جو ہے وہ ناچ رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد جمع ہوئے ہوئے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آ کے تم دیکھو، تو وہ آئی اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر جو ہے اپنا سر یعنی جبڑا رکھ دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور کندھے کے درمیان سے وہ دیکھتی رہی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم سیر ہو گئی ہو، یعنی تمہارا دل بھر گیا ہے، بس کرو۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، ابھی بھی جو ہے۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ دیکھوں کہ کتنا میرا مقام کتنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی وہ اس حبشی عورت کے ناچنے پہ اتنی دلچسپی نہیں لے رہی تھی جتنی ان کو دلچسپی اس میں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے نزدیک میرا کیا مقام ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں ابھی بھی جو ہے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح وہ کھڑی رہی یہاں تک کہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جو ہے تشریف لے کر آئے۔ تو جب وہ آئے تو جو ہے بچے بھی بھاگ گئے اور سارے لوگ بھاگ گئے جو ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر جو ہے فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں اور جنات کے جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے اور جنات کے جو شیاطین ہیں، وہ عمر سے جو ہے وہ بھاگ گئے۔ تو ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے میں واپس آ گئی جو ہے۔ تو اب یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کی جو کتاب ہے سلسلہ صحیحہ، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 818 پہ اسے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں روایت ہوئی ہے، حدیث نمبر ہے 3691، اور اسی طرح جو ہے سنن الکبریٰ میں ہے، حدیث نمبر 8957۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو بھی ام المؤمنین عائشہ سے یہ روایت ہے، اور وہ صحیح بخاری کی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے گھر آئے، تو وہاں پر جو ہے دو بچیاں جو ہے وہ گا رہی تھی اور جو ہے دف بجا رہی تھی جو ہے۔ تو ابو بکر نے ان کو ہٹایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہٹایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید، کہ رہنے دو ان کو، یہ عید کے دن ہے۔ تو اب اس حدیث سے بھی جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ یا عید کے موقع پہ بچیوں کا جو ہے گانا اور یعنی ناچنا یا دف بجانا جو ہے اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہاں پر ان دو احادیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ اس حبشی خاتون کو، حبشی کو دیکھا۔ اب یہاں پر بھی اختلاف ہے اس روایت کے بارے میں، جو ہے وہ حبشی جو تھی، لڑکی جو تھی، وہ کہتے ہیں کہ بچی تھی جو آئی تھی جو ہے نا، حبشی خاتون نہیں تھی، حبشی بچی تھی جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کم عمر تھی۔ اور دوسری یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، دیکھا نہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو بچیاں تھیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور ان احادیث سے جو ہے وہ جواز نکلتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کچھ احادیث کی روایت کے اندر ہے کہ وہ حبشی خاتون کی جگہ جو ہے عید کا دوسرا دن تھا، اور حبشی آئے ہوئے تھے، اور حبشی جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ اپنے جس طرح ان کا اپنا ایک قسم کا رقص ہوتا ہے، ناچنا ہوتا ہے ان کا، کہ اپنے جو ہے وہ ہتھیاروں کو اٹھا کے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، ناچتے ہیں، تو وہ ناچ رہے تھے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یعنی ان کا گانا یہ تھا، یعنی کوئی ایسا وہ لفظ نہیں تھے جو یعنی فحاشی پہ مبنی ہو، عشق اور ان چیزوں کے اوپر۔
تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیک بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندے ہیں، یہ ان کا جو ہے وہ مطلب یہ گا رہے تھے جو ہے نا۔ تو ان احادیث سے جو ہے وہ علماء نے جو ہے اور صحابہ نے جو ہے وہ اس کی اجازت دی۔ لیکن جب فارس کے جو ہے شہر فتح ہوئے، ٹھیک ہے، روم کے شہر فتح ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کس طرح جو ہے ان کا گانا کس طرح ہے کہ میوزک کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بجانا ہے، شراب پی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے شہوت کو بھڑکایا جاتا ہے، اور موسیقی کے آلات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر اسے جو ہے منع کرنا شروع کر دیا، اور اس کی جو ہے اجازت دینے سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ تو اس بارے میں جو ہے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو بالکل جو ہے فقہا کا سرسری مکمل طور پہ اسے منع کرتے ہیں، اور ایک جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی مطلب اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس طرح نہ ہو کہ جسم کے اعضاء جو ہے وہ ابھار ابھار کر سامنے کیے جائیں، اور جس طرح خسرے ناچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ناچنا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح ناچنا ہے تو یہ حرام ہے، کہ جس طرح خسرے ناچتے ہیں یا اسی طرح ڈانسر جو ناچتے ہیں اس طرح کا ناچنا ہو تو یہ حرام ہے۔ تو سعودیہ کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے اگر اس طرح ناچتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لیکن کیونکہ یہ اس کی جو ہے عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرے، تو یہ اس کے اندر ہی آتا ہے کہ شوہر کو رغبت دلانے کی طرف، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور کرتا ہے یا کچھ ہے تو وہ حرام ہے جو۔ اور یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، انہوں نے شوہر کے آگے سے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن جو ہے موسوعہ الفقہیہ ہے اس کے اندر جو ہے علماء نے جو ہے جمہور علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے ناچنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں مکروہ ہے، یعنی اگر بچیاں اپنے خواتین کے سامنے بھی ناچتی ہیں اسے بھی مکروہ جانا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے جو ہے علماء نے جو ہے فقہا نے جو ہے وہ اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن ایک شرط لگائی ہے کہ بما اذا لم يكن فيه تکسر كفعل المخنثین والا حرم على الرجال والنساء، کہ جس طرح جو ہے خسرے جو ہے جو وہ ناچتے ہیں اگر اس طرح جو ہے وہ لچک پن نہ ہو، اس طرح کا لچک پن نہیں ہے تو پھر تو جائز ہے۔ اگر اس طرح کا لچک پن ہے تو پھر یہ عورتیں عورتوں کے سامنے اور مرد مردوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں ناچ سکتی، اور یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے، میں نے آپ کو مکمل تفصیل بیان کر دی ہے، اور اس میں اب اقوال میں جائیں گے تو بہت سارے اقوال ہیں، اور ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، موقف ہے، تو جو آپ کو اس میں سے مناسب لگتا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہر بندے کے اپنا جو ہے وہ تقوی اور گنجائش کے اوپر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میوزک کے بغیر اور ایسے کسی گانے کے بغیر جو ہے، اور ان چیزوں کا تو دیکھیں میوزک کا بھی آپ کو پتہ ہے کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کانوں میں ہاتھ ڈال لیا کرتے تھے، اس کے حرام ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، اور یہ شیطانی آلات ہیں، اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو میوزک سنتا ہے کل روز قیامت جو ہے اس کے کانوں میں جو ہے لوہا پگھلا کے جو ہے وہ ڈالا جائے گا، تو اس یعنی یہ عذاب اس کا وارد ہے۔ لیکن ناچنے کے حوالے سے اور اسی طرح ایسے الفاظ جس کے اندر جو ہے شہوت کو بھڑکانا نہیں ہے یا کسی کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے جسم کے مخصوص اعضاء کو ابھار کر دکھانا ہے، تو اس کے بغیر اگر ناچنا ہے اور شادی کا موقع ہے یا عید وغیرہ کے موقع پہ، تو اس میں جو ہے وہ علماء رخصت دیتے ہیں کہ وہ جائز ہے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔